جن اسپیسیفکس کی بات آپ کر رہی ہیں اس پہ تو جب تک کوئی کنسنسس نہیں بنتا یا کوئی اتفاق نہیں ہوتا کسی بھی پارلیمنٹ کے لیے، جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ اس قسم کی بڑا ترمیم لانے کا چیلنج ہوتا ہے. اور میرا خیال میں ماضی میں ہم اگر کامیاب ہوئے ہیں تو سب سے بڑا کامیابی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب ہمیں یہ متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی آئین دلوایا تھا، اور اس کے بعد جب ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے اسی 1973 کی آئین کو بحال کروایا. ویسے تو پاکستان کا جو سیاسی صورتحال ہے وہ ہر پاکستانی اس سے مایوس ہے، اینڈ پاکستان کی کوئی شہری اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ our politics is broken. ہمارا ایک بھی ادارہ، میں کسی ایک ادارہ کے بات نہ کرو، اب ہم سب سمیت ہمارا پارلیمان کو سب سے پہلے آپ اگزامپل لے لیں. جس طریقے سے اس ادارہ کو فنکشن کرنا چاہیے، لیجسلیٹ کرنا چاہیے، عوام کو ریلیف دلوانا چاہیے، ہم سب جب بھی ادھر پہنچتے ہیں یا عام آدمی اس کو ٹی وی سکرینز پہ دیکھتے ہیں، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام نہیں چل رہا. آپ نے عدالت کا ذکر کیا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ابھی انصاف ملا ہے، اس کا تیسرا نسل کو انتظار کرنا پڑا کہ ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور منصور صاحب اور باقی تو جج صاحبان تھے، ہمیں یہ فیصلہ سنائے اور ہمیں یہ انصاف دلوائے. عام آدمی کا، عام پاکستانی کا اس وقت انصاف کا کیا امید ہو سکتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ادارے میں بھی چیلنجز ہیں. آپ اپنا انسٹیٹیوشنز کے دیکھیں، میرے میڈیا ساتھیوں، آپ بھی اس ملک کے ایک اہم آفیشیل آئینی ادارہ نہ بھی ہو لیکن ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور اگر ہمارا آزاد صحافت بھی ضروری ہے، رسپانسبل صحافت بھی ضروری ہے، اینڈ اگر ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں اپنے منتخب نمائندے سے کہ وہ اٹھ کے جلسے عام میں ہمارا میڈیا کو گالیاں دیں گے، خواتین کے خلاف اس طریقے سے بولیں گے اور قوم خاموش ہوگا، میڈیا یہ برداشت کرے گا کہ آپ تو سافٹ ٹارگٹ ہے، آپ کے بارے میں کوئی بھی جو بھی کہ. ساتھ ساتھ یہ بھی ہم سیاستدان سوچتے ہیں، عام آدمی سوچتا ہے کہ میڈیا کا بھی کوئی اس قسم کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تاکہ ہر جھوٹ تو نہ چلے، اور اگر کوئی غلطی ہوا ہے، کوئی غلط خبر چھپا ہے، تو جب اس کی کلیریفیکیشن دیا جائے تو اس کلیریفیکیشن کو کم از کم اتنا ہی کوریج ملے جتنا وہ غلط خبر کو ملا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ آپ سیکیورٹی حالات کو دیکھ لیں، بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعے ہوئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور جو پختونخوا کے حالات ہیں وہ اس سے بھی برے ہیں. بہت خطرناک کہانیاں آ رہے ہیں کہ شاید چیف منسٹر اپنا گاؤں میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اس ایشو. ان کا مقابلہ جس طریقے سے صوبائی حکومت کو اور بالکل وفاقی حکومت کو مل کے کرنا ہے، یہ پہلی دفعہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا نیشنل سیکیورٹی ایشو پہ جہاں پاکستان کا نہ صرف نیشنل سیکیورٹی کا سوال ہے، پاکستانی عوام کے لیے امن قائم کرنا کا جو ہم سب کا فرض ہے وہ خطرہ میں ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم اس ایشو پہ بھی سیاست کھیلا جا رہا ہے اور اس قسم کا کنسنسس نہیں ہوتا. تو جبکہ مایوس ہونے کی بہت ہی وجہ ہیں، جو کل سے پرسوں سے ایک آغاز ہوا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سے ایک امید نظر آ رہا ہے. جو پارلیمان کا یہ کمیٹی بنا ہے
جس میں ہر سیاسی جماعت تو اس پارلیمان میں موجود ہے، حکومت ہو، حکومت کے اتحادی ہو، اپوزیشن ہو، ان سب کا نمائندگی ہے۔ اور جس ماحول میں یہ کمیٹی قائم کیا گیا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم نے دباؤ سے، خوف سے، زور سے، زبردستی کچھ کرنا ہے۔ یہ کمیٹی قائم کیا گیا ہے کہ کم از کم ہم تو اپنا رویہ آپس میں، جب ہم آفس آتے ہیں، اور یہ نیشنل اسمبلی تو ممبران پارلیمان کے لیے ہمارا دفتر ہے، جب ہم آفس آتے ہیں تو وہاں ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے رکھے، پروفیشنلی کام کرے تاکہ عوام کا مسئلہ حل ہو۔ اگر ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا ایک اچیومنٹ ہوگا۔ جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تو کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے ایشوز حل کرنے ہیں۔ واحد طریقے ہیں کہ ہمارے ادارے کام کرنا شروع کر دیں۔ آج بھی اگر ہم اسی ڈاکیومنٹ کو آگے لے کے چلیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کا، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پچھلے دور میں، ہم نے 90% اس پہ عمل درآمد کر دی۔ چند پوائنٹس تھے جس پہ ہم نے عمل درآمد نہ کر سکیں۔ ایک تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، جو پاکستان کی تاریخ میں جتنے حادثے ہوئے ہیں، جن آمرانہ دور سے ہم گزرے ہیں، اور اگر ہم نے اپنا نظام کو ریکنسائل کرنا ہے اس ایشو کے حوالے سے، یہ اس قسم کا ادارہ قائم کرنا ضروری ہوگا۔ دہشت گردی کے حوالے سے کوئی بھی نیشنل ایشو کو دیکھنے کے لیے، انصاف کروانے کے لیے، اور پھر نہ صرف انصاف مگر پھر ایک ریکنسیلیشن کروانے کے لیے اس قسم کا ادارہ قائم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک ہمارا نیب ریفارمز کا جو موقف تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، جو میرا منشور میں ہے، جو نون لیگ کا منشور میں تھا، آج کل پی ٹی آئی والوں کا بھی منشور میں ہوگا، اس پہ میں سوال کرتا ہوں یہ کیسے ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہیں نیب کے لیے ہمارا ایک موقف ہوتا ہے، جب ہم حکومت میں آتے ہیں نیب کے لیے ایک دوسرا موقف ہوتا ہے۔ اگر ہم نے واقعی کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے اور سیاسی انتقام نہیں لینا ہے تو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کا، نیب ریفارمز اور اکاؤنٹیبلٹی ریفارمز کا نظام فالو کرنا پڑے گا۔ جوڈیشری پہ، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بھی کمپوننٹس تھے جو چارٹر آف ڈیموکریسی نے تجویز تھی، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے تجویز تھی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل منشور کا حصہ ہے۔ ہم اس پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کسی اور کا تجویز ہے اس پہ بھی غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ مقصد کیا؟ مقصد کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عدالت کو طاقتور بنا دیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم اپنا عدالت کو اتنا طاقتور بنا دیں کہ جو بوجھ ان پہ اس وقت ہے، اتنے سارے کیسز، آپ سب یہ سائٹ کرتے ہیں کہ کتنے سارے کیسز پینڈنگ ہیں سر، ہم کس طریقے سے ان کو امپاور کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکیں اور عام آدمی کو ہم فوری، جلدی، سستا انصاف دلوا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایشوز ہیں جس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اگر ہم آپس میں بات کریں گے۔ میں نے اسمبلی میں مہنگائی کا ذکر کیا کہ مہنگائی ایسا ایشو ہے جو ہر سیاسی جماعت چاہتا ہے کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے، عوام کا مطالبہ ہے۔ تو اگر حکومت کی پالیسیز کے نتیجے میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم سب تنقید کرتے ہیں۔ جب مہنگائی میں کمی ہوتا ہے تو پھر اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمارا سجیسشنز دینا چاہیے کہ ہم کیسے مزید ریلیف دلوا سکتے ہیں عوام